ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ اس کی ساری قوتیں مضبوطی کو پہنچ جائیں، اور ناپ اور تول کو پورا رکھو انصاف کے ساتھ۔ ہم نے کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ تمہارا رب تمہیں اس کی وصیت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ 3 آیات سورۃ انعام کی ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ اس میں زندگی کے بنیادی اصول بیان کیے گئے، کامیابی کے اصول ہیں۔ پہلی آیت کی تفسیر ہو چکی جس میں 5 اصولوں کا ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد دوسری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا یہاں بھی حکم فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں، اور یہ یتیمی بلوغ تک رہتی ہے۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہوا تو اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بلوغ کے بعد اس پر مکمل احکام متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب تک بالغ نہیں ہے اور اس کا والد فوت ہو گیا ہے تو وہ یتیم ہے، کیونکہ بچہ اپنے والدین کا وارث بنتا ہے، اور اگر ابھی بچہ ہے اور اس کے والد اس کا فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں عموماً اس کے اقرباء میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کا متولی بنتا ہے، اور وہی اس کا مال سنبھالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اس کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ یتیم جو آپ کی سرپرستی میں ہے اور آپ کی کفالت میں ہے، آپ کی تولیت میں ہے، تو اس کے مال کا خیال کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کا باپ فوت ہو گیا تو اس کا چچا اس کا سرپرست بنا، اور وہ ایسے طریقے اختیار کرتا کہ یہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے اپنے بھائی کی جتنی وراثت ہے اس بچے کے حق میں وہ ساری ہڑپ کر جاتے تھے، اور یہ طریقہ کار آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کے حقوق کو مختلف جگہ پر بڑی تاکید سے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، اسرافا و بدارا ان یکبروا، ضرورت سے زائد خرچ کرو یا اس خوف سے خرچ کرو کہ یہ تو بڑا ہو کر لے لے گا، ہم اس سے پہلے اس کو ہڑپ کر دیں، تو ایسا نہ کرنا۔ جب یہ بے اعتدالی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ بے اعتدالی پہلے سے چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک سخت حکم جاری فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلما، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے
جو یتیموں کے متولی تھے، پہلے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کھانا جب پکاتے تو ان کا خرچہ بھی ساتھ شامل کر دیتے، اس لیے کہ یتیم کے لیے الگ ہانڈی پکانا، الگ اس کے لیے روٹی کا انتظام کرنا، اس سے ایک تو تکلف ہے، پریشانی ہوتی ہے، وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور دوسرا ان کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، اس لیے کہ بچہ کوئی پتہ نہیں آج کتنا کھاتا ہے، کبھی زیادہ پک جائے تو اس کا مال تو ضائع ہو گیا، اور تھوڑا پک جائے اور اس کو ضرورت ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے پریشانی کا باعث، تو وہ ملا جلا کے کھاتے تھے، تھوڑا سا اس کا مال ملا لیا جتنا اندازے کے ساتھ اس کو ضرورت ہے، اپنے سالن کے ساتھ اپنی روٹی کے ساتھ کٹھے ہی پکا لیا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے ان کا مال پھر الگ کر لیا، اسی ڈر سے کہ کہیں ان کا لقمہ ہمارے لقمے کے ساتھ نہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، تو انتہائی تکلف میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اجازت دے دی کہ ان کا مال ضرورت کے مطابق اپنے مال کے ساتھ ملا لو، اور تمہارے وہ بھائی ہیں دین کے اندر، تم ان کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوگا جب دل میں جذبہ ان کے مال کے ساتھ خیر خواہی کا ہوگا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ حکم بیان فرمایا، یہاں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، وہ تاکید والے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، بلکہ فرمایا قریب ہی نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہنم میں جانے کا باعث ہوگا۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں وہ جو احسن طریقہ ہوگا وہ اختیار کریں گے۔ یہ احسن طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیں، باقی اس کا مال تجارت پر لگا دیں، کاروبار پر لگا دیں، تاکہ اس کا مال بڑھ جائے۔ جب وہ بالغ ہو، جوان ہو، تو اس کے والد کی طرف سے اس کو جو ملا ہے وہ اتنا پہنچ چکا ہو جو اس کے لیے اچھی سرمایہ کاری کا ذریعہ بن سکے، یعنی اس جذبے کے ساتھ تجارت میں اس کو شامل کر لینا، یہ احسن طریقہ ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ اس کی قوتیں مضبوط ہو جائیں۔ اشد، اس کے مفسرین اس کے تحقیق میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس کا معنی متفق علیہ ہے۔ اس کا مطلب ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے اس کی ساری قوتیں بلوغ کو پہنچ جائیں۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بالغ ہوتے ہی اس کا مال اس کے حوالے کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہی بالغ ہوا تو بالغ تو ہو گیا لیکن اس کی سوچ ابھی بالغ نہیں ہوئی۔ جیسے ہی بالغ ہوا، خواہشات کا اس پر بھرپور اس پر زور ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ اپنا مال خواہشات کی بھیٹ چڑھا کر ضائع کر دے، اس لیے اس کا مال ابھی اس کے حوالے نہیں کرنا۔ جب اس کو سوجھ بوجھ آ جائے، وہ اپنی ذات کے بارے میں خیر خواہی رکھتا ہو، پھر اس کے حوالے کیا جائے۔ اب وہ کون سی عمر ہے؟ بعض نے تو متولیان کے رائے کے حوالے کیا، جب اس میں سوجھ بوجھ محسوس کریں پھر اس کے حوالے کریں۔ 18 سال میں ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال سے پہلے بالغ کو بھی مال حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ 25 سال کا ہو جائے پھر عموماً سمجھدار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے حوالے کیا جائے۔ بعض اس سے بھی آگے 33 سال تک فرماتے ہیں۔ بہرحال بنیاد سب کی یہی ہے کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے، اپنے مال کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ اس میں ہو اور کاروبار کی سمجھ رکھ لے تو پھر یتیم کا مال اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ سب اس کی خیر خواہی کی بنیادیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں کے مال کی خیر خواہی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض ایسی صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں کہ مجبور ہو کر، یتیم بھی مجبور ہوتا ہے، وہ تو سمجھدار بھی نہیں ہے، نابالغ ہے، معاشرے میں ایسی رسمیں آ گئی ہیں کہ یتیم کا مال اڑایا جاتا ہے اور اس کو باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا
ایک برا وبال ہے کہ ایک غلط کام کو باعث اجر سمجھ کر کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی گناہ ایسا ہو، ایسا سرزد ہو جائے کہ انسان اس کو گناہ سمجھتا ہو تو اس سے تو توبہ کی توفیق بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو باعث اجر سمجھتا ہو تو اس سے کیسے توبہ کرے گا؟ اس لیے ہمیں یتیم کے مال کے بارے میں علماء سے ساری مشاورت کر کے جو شرعی احکام ہے اس کے مطابق اس کو لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔